قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو ان گھر والوں پر تم سلام کرو حتی تستأنسوا، اور جب تک اجازت نہ ملے گھر میں داخل نہ ہو، اور ان گھر والوں پر تم سلام کرو. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سلام کی اہمیت کو بتایا ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم دونوں آپس میں محبت کرنے نہ لگو، اور تم اس وقت تک آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم آپس میں سلام نہ کرنے لگو. اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کسی انسان کی ملاقات ہو ایک مسلمان سے، چاہے وہ اپنا جانا پہچانا ہو یا اجنبی ہو، سلام کرنا چاہیے. اور سلام ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر ہو. اور یہ جو دعا ہے، یہ جو سلام ہے، یہ برکت اور سلامتی تا حیات تمہارے لیے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو انسان راستے میں چل کر کے آ رہے ہیں، ان دو لوگوں میں سب سے بہترین افضل انسان وہ ہے جو سب سے پہلے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے. کبھی بھی سلام کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ اپنا پہچان کا ہے یا اجنبی ہے، مسلمان ہے، سلام کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سلام کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے. بازار جانے کے بعد نہ کسی سے کوئی بات چیت کرتے، نہ کوئی خریدتے، نہ کوئی کسی کو چیز بیچتے، کئی دیر تک بازار میں کھڑے رہتے. تو کسی نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بازار میں آنے کے بعد نہ آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، نہ آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، آخر آپ بازار میں اتنی دیر آتے کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں صرف سلام کو پھیلانے کے لیے جایا کرتے تھے. وہاں جو بھی ملتا اسے سلام کرتے تھے. اور سلام کی اتنی اہمیت ہوتی تھی صحابہ کے درمیان. دو صحابی آپس میں آئے، السلام علیکم کہا، دونوں نے مصافحہ کیا. اب دونوں راستے میں چل کر کے جا رہے ہیں. اب جاتے جاتے اگر درمیان میں کوئی دیوار آ گئی یا کوئی درخت آ گیا، دونوں الگ ہو گئے. الگ ہو کر کے جب تھوڑی دیر کے بعد جب پھر ملاقات کرتے تو پھر سلام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے تم ملاقات کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں جب کبھی آپ کا گزر ہوتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے راستوں میں کھیلتے رہتے تھے. آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیغمبر ہوں، میں بڑا ہوں، میں کیسے آگے بڑھ کر کے سلام کروں. اللہ کے نبی چھوٹے بچوں پر گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتے تھے. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا عشرہ. دوسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ 20. تیسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے کہا 30. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پتا چلا اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان جو سب سے پہلے آیا اس نے کہا السلام علیکم، اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی. السلام علیکم رحمت اللہ، اللہ نے 20 نیکیاں عطا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے 30 نیکیاں عطا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جانے کے بعد آپ سب سے پہلے سلام کرتے، اجازت مانگتے. اگر اندر سے سلام کا جواب آتا، اجازت ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب کسی کے گھروں کو جاؤ اجازت طلب کرو، سلام کرو، پھر اندر داخل ہو جانا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اپنے گھر میں، میرے اپنے خاص گھر میں جاتے ہوئے سلام کر کے اجازت لے کر کے جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھنا پسند کرو گے؟ اس لیے کہ جب مرد حضرات گھروں سے جب باہر جاتے ہیں، خواتین جب کسی کاموں میں رہتی ہیں تو کبھی ان کا دوپٹہ ان کے کندھے پر ہوتا ہے تو کبھی نیچے گر جاتا ہے، کہ بے پردگی کی حالت میں ہوتی ہیں. جب تم آواز لگاؤ گے، بلند آواز سے سلام کرو گے، اجازت لو گے، تو تمہاری آواز کو سن کر کے وہ اپنی حالت کو درست کریں گی اور تم پردہ گاہ کی چیزوں کو دیکھنے سے بچ جاؤ گے. ایک دوسرے کو سلام کرو. السلام کے آداب کیا ہے؟ اب یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں اتنے سارے بیٹھے ہیں، ایک شخص کوئی باہر سے آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو ساری جماعت کو وعلیکم السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر جماعت میں سے کوئی ایک فرد بھی اگر وعلیکم السلام کہتا ہے تو اللہ ساری جماعت کو اس کا اجر دیتا ہے. اگر کوئی باہر ایک آدمی کھڑا ہے تو ساری جماعت کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت میں سے اگر کوئی ایک بھی سلام کرتا ہے اللہ ساری جماعت کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ سلام کے آداب ہیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کرنے، سلام کو پھیلانے، سلام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.